باقی سارے معاملات کو بھی بیان کیا. اب ان معاملات میں سے اعتقادی مسائل میں سے ایک مسئلہ اتنا زیادہ اہم ہے تو پہلے میں تقریباً اکثر بیان کرتا رہتا ہوں اور اب پھر بیان کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت اتنی زیادہ ہے. جب ضرورت ہو تو ایک بندہ جس کی ڈیوٹی ہے جو وہ نہ نبھائے. مثال کے طور پر اگر بیماری ہو کوئی اور ڈاکٹر چپ کر کے بیٹھ جائے یا پھر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس کو بیماری زکام کی ہے لیکن وہ ٹیکہ جو ہے وہ جوڑوں کے درد کا لگاتا ہے یا پھر اس کے پٹھوں کے اندر کھچاؤ ہے لیکن وہ دوائی دیتا ہے بخار کی یا دوائی دیتا ہے کان کے اندر ڈالنے والی تو وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا, وہ کوئی طبیب نہیں ہوتا. ڈاکٹر وہی ہے, طبیب وہی ہے کہ جس کو جو ضرورت ہے اس کو ویسے ہی دوائی دی جائے. جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہو تو ویسے ہی دین ہے. تو دین کو بیان کرنا یعنی جیسی ضرورت ہے جیسے وہاں پر ضرورت ہے جو وہاں پر مسائل ہیں جو وہاں پر مسائل درپیش ہیں ان کا پہلے ادراک کیا جائے اور ادراک کے بعد ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے. تو حضور سیدی داتا ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جیسے ہم مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ یہ عقیدہ اور بلکہ یہ نظریہ لوگوں نے عائد کر دیا کچھ لوگوں نے کہ معاذ اللہ پہلے میں یہ عقیدہ بیان کر چکا ہوں, کتنی بار کر چکا ہوں, دوبارہ پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عقیدہ یہ ہے اسلام میں صرف اور صرف انبیاء اور مرسلین یعنی رسول اور انبیاء جتنے بھی رسول ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں. سارے رسول, سارے نبی اور سارے فرشتے یہ معصوم ہیں یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کوئی کام نہیں کرتے یا کوئی ایسا کام نہیں کہ جو رب ذوالجلال کی رضا کے خلاف ہو. کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کے کرنے سے رب ذوالجلال کا غضب اس پر نازل ہوتا ہو, بلکہ ہر وہ کام جو رب ذوالجلال کے ذکر کا سبب ہے, رب ذوالجلال کے قرب کا سبب ہے, انبیاء ہوں اور یا انبیاء ہوں یا رسول ہوں یا ملائکہ, یہ تین ہستیاں ہیں یعنی انسانوں میں صرف اور صرف رسول یا نبی وہ معصوم ہے. ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے, ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوئی غیر نبی اتنا مقبول ہو جائے اور اتنا برگزیدہ ہو جائے کہ اس سے کوئی گناہ پوری زندگی صادر ہی نہ ہو. پوری زندگی یعنی پوری زندگی چھوٹے ہونے سے لے کر مرنے تک وصال تک کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جو شریعت کے خلاف ہو, کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جو اخلاقیات کے خلاف ہو. یہ ممکن ہے لیکن جو یقیناً عقیدہ ہے یعنی جن کا معصوم ہونا ضروری ہے وہ صرف اور صرف انسانوں میں یا تو نبی ہیں یا رسول ہیں, اور نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کوئی غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ کے فضل سے وہ پوری زندگی کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کریں, رب ذوالجلال ان کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے. یہ اور بات ہے, یہ محفوظیت ہے. معصومیت صرف اور صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ معصومیت معصوم ہونا کس کے ساتھ خاص ہے؟ صرف اور صرف نبیوں کے ساتھ یا رسولوں کے ساتھ. تو اس حوالے سے حضور داتا ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک خاص عقیدہ بیان فرمایا, کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ کچھ غیر نبی بھی شاید معصوم ہو سکتے ہیں, غیر نبی بھی وہ ہو سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو معصوم بنائے. تو آپ نے عربی جو نسخہ ہے اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ فرمایا ہے لوگوں عصمت شرط نبوت, عصمت جو ہے وہ نبوت کی شرط ہے. نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا. محفوظ اگرچہ ہو سکتا ہے لیکن نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا. لیکن ابھی میں بیان کر رہا ہوں, آپ کے ذہن میں سارا کچھ آ گیا ہوگا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں یا کن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ لوگ غیر نبی کو بھی معصوم مانتے ہیں, اور پھر کچھ سنی سنائی ہوئی ہمارے کچھ عدم علم کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اب یہ چیزیں جب میں بیان کر رہا ہوں یقیناً میں بیان کروں گا, کیونکہ میری یہ ڈیوٹی ہے اور میری ذمہ داری ہے
کہ دین کے خلاف کوئی کام ہو اور بندہ ممبر رسول پر کہ جب رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے عالموں کی ڈیوٹی لگائی ہو کہ تم نے دین کو بیان کرنا ہے، نہیں دیکھنا سامنے کون ہے، کوئی بھی ہو، حالات کیسے ہو، مقبولیت کے اندر فرق آتا تو آئے، لیکن دین کبھی نہ ہاتھ سے نہ جائے۔ تو اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ چیزیں تو فلاں مولوی صاحب کرتے ہیں، یہ چیزیں اپنی دعا کے اندر تو فلاں ہمارے پیر صاحب تھے وہ بھی کرتے تھے، فلاں پیر صاحب یہ دعا کے اندر کہتے تھے، یا فلاں حاجی صاحب یہ بیان کرتے تھے، تو آج یہ کہاں سے بیان کیا جا رہا ہے؟ تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، اور آئے گا بھی ضرور، کیونکہ معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ جو بندہ جاہل ہوتا ہے اور جاہل کے پھر لوگ بھی زیادہ آ جاتے ہیں، جاہل کا جو حلقہ ہے، حلقہ احباب وہ بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن دین کا عالم جب کوئی شے بیان کرتا ہے تو پھر اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ دین کا عالم جب کوئی اچھی بات بیان کرتا ہے، جب کوئی حقیقت پر مبنی بات بیان کرتا ہے تو پھر اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں حضور داتا رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی تبلیغ کے لیے، توحید کی تبلیغ کے لیے کتنی بار ان کو مارا گیا، بالآخر مارتے مارتے وہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید مر چکے ہیں، لیکن پھر رب اللہ نے کو زندہ رکھا۔ تو یہ صرف اور صرف کوئی ذاتی جائیداد کی وجہ سے نہیں، ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے چندہ دو یا میرا گھر نہیں ہے مجھے گھر بنا کر دو۔ آپ نے کبھی بھی اپنا بنگلہ نہیں بنایا، اپنا گھر بھی ایک صرف اور صرف کٹیا تھی، اور شادی بھی آپ نے ایک کی تھی، اور اس سے اولاد نہ ہوئی تو پھر دوسری شادی تک نہیں کی۔ ساری زندگی دین میں بسر کر دی، اور بسر کرتے کرتے آنے والے مسلمانوں کو یہ نظریہ بھی دیا، اور جو رب العالمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت کا یہ تقاضا تھا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو یاد رکھنا عصمت شرط نبوت است، عصمت جو ہے معصوم ہونا یہ نبوت کا خاصہ ہے، جو غیر نبی ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہمارا معاشرہ کیا ہے، کیا کہتا ہے؟ یقیناً ان شخصیات کے بارے میں وہ یہ بیان کرتے ہیں، جن ذوات قدسیہ کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں، ہم دل و جان کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں۔ حضور کی ساری عالم ہے، ہمارے دل ہیں، ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں۔ حضور کے سارے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سارے کے سارے، سب کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ پچھلے جمعہ پر بھی میں بیان کر رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو کسی کی ذات کی وجہ سے نہیں مانا، کسی کو اس کی اپنی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ سب کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ اور سب کی محبت ہمارے دل میں ہے، لیکن جو غلط بات ہے وہ یقیناً غلط ہے، جو غیر شرعی کام ہے وہ یقیناً غیر شرعی کام ہے، اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے، اور پھر اس کی خلاف ورزی کی ہے کہ ہمارے لوگ سنی سنائی باتیں کرتے کرتے معاذ اللہ حضور کی اہل بیت میں سے 12 امام ہیں ان کو معصوم مانتے ہیں، 14 امام 12 امام 14 معصوم کہتے ہیں، تو یہ کبھی بھی شریعت نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ وہ ساری کی ساری نفوس قدسیہ سارے ہمارے امام ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن معصوم غیر نبی نہیں ہو سکتا، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے